بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 9 بج گئے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے، لیکن ایک سیکنڈ رکیے۔ اگر سجدے کے بعد آپ کا سانس واپس نہ آئے تو کیا آپ اس وضو سے راضی ہے؟ کیا اس نماز سے راضی ہے؟ دوستو، موت کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی ایج نہیں، تو کیوں نہ ہر عشاء کو آخری عشاء سمجھ کر پڑھے؟ آج ہم اسی خوف اور محبت کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ ال عمران۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر مومن کی موت 2 نمازوں کے درمیان ہوتی ہے۔ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اگر مجھے پتا ہو کہ میری آخری نماز ہے تو میں اسے اتنی خوبصورتی سے پڑھوں کہ فرشتے بھی دیکھتے رہ جائیں۔ امیجن کریں اگر آج کی عشاء آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ سوچیں اگر آج کی عشاء آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس لیے نہیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ بیمار ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کا وقت یہیں تک مقرر کیا تھا اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے ہر روز کرتے ہیں۔ پانی آپ کے چہرے، ہاتھوں، بازوؤں، سر اور پاؤں کو چھوتا ہے، لیکن آپ ابھی نہیں جانتے کہ یہ آخری مرتبہ ہے جب آپ دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، شاید اذان کی آواز آتی ہے یا آپ گھڑی دیکھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ یہ منظر آپ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے، لیکن آج صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ نماز آپ کی زندگی کے اعمال نامے کا آخری صفحہ بننے والی ہے۔ آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر۔ آپ یہ الفاظ پہلے بھی بے شمار مرتبہ کہہ چکے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے ان کا مطلب دل سے محسوس کیا ہے؟ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، آپ کی پریشانیوں سے بھی، آپ کے خوابوں سے بھی، آپ کے منصوبوں سے بھی۔ اور اگر یہ آپ کی آخری نماز ہے تو اللہ آپ کی پوری زندگی سے بھی بڑا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیا آج آپ واقعی ان آیات کو محسوس کر رہے ہیں؟ یا آپ کی زبان پڑھ رہی ہے اور آپ کا دل کہیں اور بھٹک رہا ہے؟ اگر یہی آپ کی زندگی کی آخری تلاوت ہو تو کیا آپ اس سے بھی جلدی جلدی ختم کرنا چاہیں گے؟ اب آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ کی کمر جھکتی ہے، لیکن کیا آپ کا دل بھی جھکتا ہے؟ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ جسم نماز میں تھا مگر آپ کا دل دنیا میں۔ اگر یہی آپ کی زندگی کا آخری رکوع ہو تو کیا آپ کا دل اس بار مکمل عاجزی اختیار کرے گا؟ پھر سجدہ آتا ہے، وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سوچیں اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ہو، کیا آپ فوراً سر اٹھا لیں گے یا کچھ دیر اور سجدے میں رکے رہیں گے؟ کیا آج آپ اپنے رب کے سامنے وہ سب کچھ رکھ دیں گے جو برسوں سے دل میں چھپا رکھا ہے؟ وہ گناہ جن پر ابھی تک ندامت باقی، وہ آنسو جو کسی نے کبھی نہیں دیکھے، وہ دعائیں جو آج تک زبان پر نہیں آئیں، وہ خوف جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ آخری سجدہ ہے تو کیا اس وقت بھی آپ کے ذہن میں کل کی میٹنگ ہوگی، فون کی نوٹیفیکیشنز ہوں گی، ادھورے کام ہوں گے، یا پھر دنیا کی ہر چیز بے معنی محسوس ہونے لگے گی؟ اب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صرف نماز کے الفاظ نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر آپ مرنے کی امید رکھتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والی آخری گواہی ہو
تو کیا آپ اسے پورے یقین اور محبت سے کہیں گے؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں۔ سوچیں اگر آج واقعی وہ آپ کی آخری دعا ہو تو آپ کیا مانگیں گے؟ زیادہ مال، زیادہ کامیابی، زیادہ کامیابی، یا پھر صرف یہ کہ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے اپنے رحم و کرم کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔ پھر آپ سلام پھیرتے ہیں، دائیں طرف، بائیں طرف، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی بھی یہی ختم ہو جائے تو چند گھنٹوں بعد ملک الموت آ جاتا ہے، نہ اس لیے کہ آپ تیار تھے، نہ اس لیے کہ آپ کے سارے منصوبے مکمل ہو گئے تھے، نہ اس لیے کہ آپ کے خواب پورے ہو گئے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی مہلت پوری ہو چکی تھی۔ کل صبح آپ کی جائے نماز وہی ہوگی، آپ کا قرآن پاک بھی وہیں رکھا ہوگا، آپ کے فون میں پیغامات بھی موجود ہوں گے، آپ کے مستقبل کے منصوبے بھی ادھورے رہ جائیں گے، آپ کی ہر چیز ادھوری رہ جائے گی، سب یہی رہ جائے گا، لیکن آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لوگ شاید کچھ دیر آپ کی کامیابیاں یاد رکھیں، آپ کی باتیں، آپ کی تصاویر، آپ کی پوسٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اس آخری رات کو بھی دیکھے گا کہ آپ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ کا دل حاضر تھا؟ کیا آپ کی توبہ سچی تھی؟ کیا آپ نے اس سے معافی مانگی تھی؟ کیا آپ نے اس سے ملاقات کی تیاری کی تھی؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری آخری نماز کون سی ہوگی۔ شاید فجر، شاید ظہر، شاید عصر، شاید مغرب، یا شاید آج کی عشاء۔ یہ حقیقت ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم توبہ کو کل پر نہ ٹالیں، نماز میں خشوع کو موخر نہ کریں اور یہ گمان نہ کریں کہ ہمیں ایک اور نماز ضرور ملے گی۔ آج رات سے 4 کام شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر عشاء آخری عشاء جیسی ہو تو وضو کا اہتمام، اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دیں، وضو میں جلدی نہ کریں، پہلی صف یا پہلا وقت، نماز کو آخر تک مت چھوڑیں، اللہ کے مہمان بن کر جائیں، سجدے میں دعا، اپنی 3 سب سے بڑی حاجات سجدے میں مانگے، وہی قریب ترین جگہ ہے۔ نماز کے بعد 3 بار استغفار، آیت الکرسی اور 33 تسبیح۔ دوستو، ہم نہیں جانتے کب آخری اذان ہوگی، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جب اذان ہو تو ہم تیار رہیں۔ قبر میں 3 سوال۔ پہلا سوال، نماز کا کیا کیا؟ تو آج سے جب آپ تیار کرتے ہیں، رونا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بس محبت سے سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے آج جب آپ عشاء کے لیے کھڑے ہوں یا کسی بھی اور نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں جیسے یہ واقعی آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ دل کو حاضر کر کے نماز پڑھیں، ہر آیت کو محسوس کریں، رکوع عاجزی کے ساتھ کریں، سجدے میں اپنا دل انڈیل دیں اور اللہ سے ایسے معافی مانگے جیسے چند لمحوں بعد آپ اسی کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، کیونکہ ایک دن بغیر کسی اعلان کے واقعی آپ کی کوئی ایک نماز آپ کی آخری نماز ہوگی۔ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہی آخری نماز ہوئی تو کیا میں اپنی اس نماز سے مطمئن ہوں گا؟ جن لوگوں کے لیے آپ نماز میں جلدی کرتے ہیں، جن چیزوں کے لیے آپ نماز چھوٹی کرتے ہیں، جس دنیا کے لیے آپ نماز دیر سے پڑھتے ہیں، آخر میں اس نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جانا، انہوں نے آپ کو آپ کی قبر میں اتار کر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانا ہے، اور تب جب قبر کا اندھیرا ہوگا، جب قبر کی تنہائی ہوگی، تب یہ نماز ہی ہے جو اسے روشن کرے گی، جو آپ کی حفاظت کرے گی۔ کامنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے نماز کا عاشق بنا دے، آمین، اور اس ویڈیو کو اس دوست کو بھیجیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی آخری عشاء جنت کا ذریعہ بن جائے۔
ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔